اگر تمہاری کوئی بوٹ توڑ دے، تمہارے بچے کو مار دے یا تمہارے دشمن کی مدد کرے تو تم کیا کرو گے؟ آج میں تمہیں ایک ایسی قرآنی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو تمہاری سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ سورہ الکاف میں اللہ نے ہمیں ایک ایکسٹرا آرڈنری جرنی دکھائی ہے، پروفٹ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ اللہ کے ایک ہڈن وزڈم کا سیکرٹ کوڈ ہے۔ تو چلو اس سفر پہ چلتے ہیں۔ ایک دن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، سب سے زیادہ نالج کس کے پاس ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے پاس۔ وہ غلط نہیں تھے، لیکن اللہ نے انہیں ایک لیسن دینا تھا۔ اللہ نے فرمایا، میرا ایک بندہ ہے جسے میں نے ایک ایسا علم دیا جو تمہارے پاس نہیں، اس کا نام ہے خضر۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک مشن دیا، جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں تم خضر سے ملو گے۔ اور سائن کیا تھا؟ ایک مچھلی جو زندہ ہو کے سمندر میں چلی جائے گی۔ اور ایگزیکٹلی ویسا ہی ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے کمپینین یوشع ابن نون کے ساتھ چلے اور وہاں ان کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ میں وہ علم سیکھ سکوں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے؟ خضر علیہ السلام نے کہا، تم صبر نہیں کر پاؤ گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا، میں صبر کروں گا۔ ایک غریب فشرمین کی بوٹ تھی، خضر علیہ السلام نے جا کے اس میں چھید کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ خضر علیہ السلام چپ رہے اور بعد میں بتایا، آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی بوٹ کو زبردستی چھین لیتا تھا، میں نے ان کی بوٹ کو تھوڑا توڑ دیا تاکہ ان کی روزی بچ جائے۔ Sometimes what looks like destruction is actually Allah's protection۔ دوسرا واقعہ، پھر آگے چل کر خضر علیہ السلام نے ایک انوسنٹ لڑکے کو مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران، یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہے۔ پر خضر علیہ السلام نے بعد میں سمجھایا، وہ لڑکا بڑے ہو کر اپنے مومن ماں باپ کے لیے فتنہ بن جاتا۔ اللہ نے چاہا کہ انہیں ایک بہتر اور زیادہ رحم دل بچہ دے۔ Sometimes Allah takes something away to protect you from what you cannot see۔ تیسرا واقعہ، ایک گاؤں کے لوگ بہت کنجوس اور روڈ تھے۔ پھر خضر علیہ السلام نے ان کی وال ریپیئر کر دی، وہ بھی بنا پیسے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کم سے کم پیسے تو لے لیتے۔ خضر علیہ السلام نے بتایا کہ اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا اور ان کے والد ایک نیک انسان تھے۔ اللہ نے چاہا کہ ان کا خزانہ سیف رہے جب تک وہ بڑے نہ ہو جائیں۔ Your good deeds today protects your children tomorrow۔ خضر علیہ السلام نے کہا، یہ سب میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ سب اللہ کا حکم تھا۔ اور یہی اصلی لیسن ہے میرے دوست، جو تمہیں تکلیف لگتی ہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کا پروٹیکشن ہو، جو تم کھوتے ہو سکتا ہے اللہ تمہارے لیے اس سے بہتر ریزرو کر رہا ہو۔ جب کچھ سمجھ نہ آئے تو صبر کرو اور اللہ پہ بھروسہ رکھو، تمہاری زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ کی حکمت چھپی ہے۔ اگر یہ سٹوری تمہیں اچھی لگی ہو تو فالو کرنا نہ بھولنا۔